محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ اپنے کچھ کلاسز میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہیں ان کی خصوصیات اور مناقب کے بارے میں پڑھا اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات کے بارے میں. تو آج ہم مزید اسی سلسلے کی کچھ اور چیزیں دیکھیں گے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ انشاءاللہ اس کلاس میں ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا 35 سے 40 ہجری تک کا ہے اور اس دوران میں کئی جنگیں ہوئیں لیکن زیادہ تر جو جنگیں ہوئیں وہ ان کی صورت جو ہے وہ داخلی خانہ جنگی کی نظر آتی ہے. کچھ ایسے فتنے تھے, کچھ ایسے مسائل تھے جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگیں کی ان میں سے کچھ خاص جنگوں کا تذکرہ ہم پڑھیں گے, مختصراً پڑھیں گے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اس کلاس کا مقصد تاریخ پڑھنا نہیں ہے بلکہ مناقب اور صفات سے سبق حاصل کرنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور مختلف واقعات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایک بہت بہادر شخص تھے اور جنگ تبوک کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا. اور اسی طرح سے خلفائے راشدین کے دور میں یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب کبھی ان کی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا اور بڑھ چڑھ کر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. تو سب سے پہلی جو جنگ ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 36 ہجری میں جنگ جمل کے نام سے موسوم ہے اور یہ بصرہ کے مقام پر ہوئی عراق میں. اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی اور دوسری طرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور خلافت کے بارے میں اختلاف تھا. تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک طرف کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ فوری طور سے ان سے قصاص لیا جائے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مصلحتوں کی بنا پر اس مسئلے کو مؤخر کرنا چاہتے تھے تاکہ امن و امان ایک بار قائم ہو جائے اور پھر قاتل کو پکڑا جائے اور اس سے قصاص لیا جائے. تو اس طرح سے رائے کا اختلاف تھا جس کے نتیجے میں یہ جنگ پیش آئی اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہوئی. حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت احترام کے ساتھ, بہت اہتمام کے ساتھ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پہنچوایا. پھر سن 37 ہجری میں جنگ صفین پیش آئی اور جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی افواج ایک طرف تھیں اور دوسری طرف شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
اور اس کی بھی وہی وجہ تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ تھا، اور اس وقت پر تحکیم کا واقعہ پیش آیا جس میں ثالثی پر معاملہ چھوڑا گیا کہ کس طرح سے جو ہے اس جنگ کا فیصلہ کیا جائے اور کس طرح اس معاملے کا فیصلہ کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کو برتری حاصل تھی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکریوں نے کیا کام کیا کہ قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کر کے کہا کہ آؤ ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں اور آپس میں جنگ نہ کریں۔ تو دونوں جانب سے ایک ایک نمائندہ مقرر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کا یہ مطالبہ تھا، نعرہ تھا کہ قرآن و سنت سے فیصلہ کریں کہ خلافت کا اصل حقدار کون ہے، اور دونوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا کہ دونوں خلفاء کو ہٹا دیا جائے اور پھر ایک نیا خلیفہ چنا جائے۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو تھوڑا الگ ہی حکمت کے ساتھ لیا، اور جس کے نتیجے میں آخر میں کیا ہوا، نتیجہ بس ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جنگ کی تفاصیل تو بہت زیادہ ہیں، اور پھر اگر ہم اس میں گئے تو پھر تاریخی واقعات کو پلٹتے پلٹتے ہمیں کئی سیشنز چاہیے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کچھ میری ریکارڈڈ ہیں، کچھ ریکارڈنگز ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں گروپ پہ آپ لوگ کو پوسٹ کر دوں گی، جس میں مزید تفصیلات ہیں جنگ صفین کے بارے میں، جنگ جمل کے بارے میں، اور آخر میں جنگ نہروان کے بارے میں۔ تو اس کو جس کو تاریخ سے دلچسپی ہے وہ آپ میں سے سن لے، اور جو لوگ مختصراً سننا چاہتے ہیں ان کو میں زیر بار نہیں کروں گی اپنے ان سیشنز میں۔ تو لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں کہ اس میں اس جنگ کا یعنی جنگ صفین کا فیصلہ کیا ہوا۔ تو آخر میں کیا ہوا کہ کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو سکی اور اختلافات بڑھ گئے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے، ان کے لشکر سے ایک گروپ الگ ہو گیا، جو کہ تحکیم، جو اس سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے نیزوں پر قرآن کے صفحات کو بلند کیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے قرآن کے صفحات کو بلند کر کے یہ نعرہ لگایا تھا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ لیکن خوارج جو تھے انہوں نے ایک پورا جو ایک گروپ تھا وہ الگ ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے، جن کو خوارج کا نام دیا گیا کیونکہ وہ الگ ہو گئے تھے۔ خرج سے مطلب کیا، نکل گئے تھے وہ لشکر سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا مانیں گے، ان کا نعرہ کیا تھا کہ لا حکم الا اللہ، یعنی ہم حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا اور کوئی چیز کو نہیں مانیں گے، یعنی کہ لوگ جو کوئی فیصلہ کریں گے، ثالث جو کوئی بھی فیصلہ کریں گے، تھرڈ پارٹی جو کوئی بھی فیصلہ کرے گی، یعنی آربیٹریشن کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور وہ الگ ہو گئے تھے لشکر سے، اور ان کو پھر خوارج کا نام دیا گیا، اور پھر یہ ایک فتنے کی صورت میں بعد میں ظاہر ہوا، اختلافات بہت بڑھ گئے، اور یہ خوارج جو تھے یہ بالکل ایک الگ فرقے کی صورت میں سامنے آئے، جنہوں نے پھر اسلامی حکومت سے اور خلیفہ سے جنگ کرنا اور بغاوت کرنا اپنا ایک نصب العین بنا لیا۔ آخر میں سن 38 ہجری میں نہروان، عراق میں جو جگہ ہے نہروان، وہاں پر ایک جنگ پیش آئی، اور یہ کس طرح کی جنگ تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے بیچ کی یہ جنگ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خوارج کی جو انہوں نے بغاوت کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کرنا انہوں نے شروع کی تھی۔ تو اس قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے اور ان کی بغاوت پر قابو پانے کے لیے نہروان کی جگہ پر جو کہ عراق میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ فرمائی، اور نتیجے میں خوارج کی شکست ہوئی۔ لیکن ابھی جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے واقعات کی روشنی میں کہ کس طرح انہوں نے پھر اپنی اس شکست کا بدلہ لیا، اور اس شکست کا بدلہ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر منتج ہوا، یعنی پھر اس کے نتیجے میں آخر میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین سے خارج ہونے والے فرقہ خوارج کے خلاف قتال اس بات پر بڑی قوی اور واضح دلیل ہے کہ انہوں نے اہل شام کے خلاف جو قتال کیا اس میں وہ بالکل صحیح رائے پر تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں زیادہ حق کے قریب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ دین سے نکل جائے گا
اسے وہ لوگ قتل کریں گے جو دو گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو اس قول کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرقے سے کے مقابلے میں حق سے زیادہ قریب ہے، اور اس پر ایک اور دلیل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ وہ منصوبہ جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ خوارج کے ساتھ قتال کے بعد فوجوں کا رخ شام کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد شام کو اپنی خلافت کے تحت لانا تھا، اور وہ اس لیے تھا تاکہ امت جو ہے وہ ایک وحدت کی لڑی میں پرو جائے اور ایک اتحاد قائم ہو، اور خوارج کے خلاف آپ کی جنگ کا مقصد یہ تھا کہ داخلی سرحدیں محفوظ ہو جائیں، لیکن امیر المومنین جنگ نہروان کے بعد شام کے خلاف لڑائی نہ لڑ سکے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، یعنی کہ ان کا جو ارادہ تھا وہ پورا نہیں ہو سکا اور آخر میں ان کی شہادت پر منتج ہوا۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان حالات اور حوادث کا پامردی سے مقابلہ کرتے رہے۔ انہوں نے مصائب پر ہار نہیں مانی، اپنے لشکر کی ہمت بڑھانے کی تمام تر کوششیں وہ بروئے کار لائے، علم سے، دلیل سے، فصاحت و بلاغت سے انہوں نے کام لیا، دلیری اور غیرت کے جذبات جگائے، اور ان کا یہ مشہور خطبہ اس کی بہترین مثال ہے جو بہت سے دلائل سے بھرپور اور علم و بصیرت کا بڑا نادر مرقع ہے۔ انہوں نے فرمایا، اما بعد، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خاص دوستوں یعنی اولیاء کے لیے کھول رکھا ہے۔ تقویٰ کا لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مضبوط اور محفوظ زرہ ہے، قابل اعتماد ڈھال ہے۔ جس نے اس سے بے رغبتی کی اور اسے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا، اس پر آزمائش چھا جائے گی، وہ ذلت و خواری سے ہمکنار ہوگا، اس کے دل پر پردے تن جائیں گے۔ جہاد کو ضائع کرنے کی وجہ سے اس کا معاملہ حق کی طرف منتقل ہو جائے گا، وہ توہین اور تذلیل کا شکار ہوگا اور انصاف سے محروم ہو جائے گا۔ آج کے حالات میں آپ اگر اس کو رکھ کر کے دیکھیں تو اس خطبے کا ایک ایک جملہ بالکل صداقت پر مبنی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی ذلت ہو رہی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہو رہی ہے، کیا کمی ہے مسلمانوں کے اندر۔ لیکن جہاد سے دوری اور دلوں کی پستی اور دلوں کی سستی اور دلوں کے اندر جو ایک کمزوری اور ریاکاری ہے وہ اس کا سبب ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں کہ سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کے لیے خط و کتابت ہوئی، پھر مذاکرات ہوئے اور جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ طے پایا کہ عراق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوگی اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑے گا۔ تو اس بات پر ایک معاملہ طے ہو گیا کہ اس طرح ہوگا تاکہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی خون ریزی نہ ہو۔ لیکن پھر اس کے بعد اور جو واقعات پیش آئے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بعض احادیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں شمار کی جاتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ہرا کی ایک چٹان پر کھڑے تھے کہ اچانک وہ حرکت میں آ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، پرسکون رہو، تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑے ہیں۔ اور یہ شہید کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیشین گوئی ہو گئی تھی کہ یہ شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے۔ تو نہروان کے مارکے کی وجہ سے جو خوارج تھے ان کے دل و دماغ پر بڑی ضرب لگی تھی، کیونکہ ان کی ہار ہوئی تھی اور ان کو قتل کیا گیا تھا اور ان کی قوت ٹوٹ گئی تھی، لیکن انہوں نے اندر ہی اندر فتنہ انگیزی جاری رکھی تھی، کیونکہ یہ ایک فتنہ تھا، ایک بغاوت تھی، اور ان کا جو ایک بالکل ہی الگ ہی رجحان تھا، اور چونکہ لشکر کے لوگ تھے تو لڑنے میں بھی بڑے ماہر تھے، اور پھر انہوں نے اپنا
بہت زیادہ تبلیغ کی تھی اپنے جو ان کی یعنی نظریہ تھا اس کی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک بڑی جماعت تیار کر لی تھی. تو جب باقاعدہ جنگ ہوئی اور یہ ہار گئے خوارج، تو ان کے دل و دماغ پر بڑی چوٹ لگی، اور ہر آنے والا دن ان کے لیے الم و حسرت میں اضافے کا موجب بن گیا. تو ان میں سے ایک بہت ہی شقی القلب گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لینے پر متفق ہو گیا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بھائی نہروان میں قتل ہوئے ہیں ان کا انتقام لیا جائے. اہل سیر اور مورخین کی ایک مشہور روایت کے مطابق تقریباً اس بات پر جن کا اجماع ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ خارجیوں کے ہاتھوں ہوئی، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ نہروان کے مارکے میں قتل ہو جانے والے خوارج کا انتقام لیا جائے. تو ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں کی داستان یہ ہے کہ ابن ملجم، اب کن لوگوں نے شہادت کا پروگرام بنایا تھا، ان کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اور کس کس کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اس کو ہم دیکھیں گے. کہ ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں کی داستان یہ کہ ابن ملجم برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر التمیمی، 3 لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے. انہوں نے آپس میں بحث کی کہ حکمران اچھے نہیں ہیں. پھر انہوں نے اہل نہروان کا ذکر کیا، ان کے لیے رحمت کی دعا کی، اور کہنے لگے ان لوگوں کے بعد اب ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ. یعنی اپنے ساتھیوں کے لیے جو مار دیے گئے تھے نہروان کے مارکے میں. ہمارے بھائی لوگوں کو اپنے رب کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے تھے. اگر ہم اپنی جان قربان کر دیں اور گمراہی کے ائمہ کو قتل کر دیں. اب گمراہی کے ائمہ ان کے نزدیک کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو کہتے ہیں اللہ کے بارے میں وہ کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی ان کے جو ساتھی تھے خوارج کے. تو اگر ہم اپنی جان قربان کر دیں اور ان کو قتل کر دیں اور اہل وطن کی ان سے جان چھوٹ جائے تو اچھا ہوگا. اس طرح ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی لے لیں گے. اس موقع پر ابن ملجم نے کہا، میں علی بن ابی طالب کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں. برق بن عبداللہ نے کہا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، یعنی ان کو میں قتل کروں گا. اور عمر بن بکر نے کہا کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں حاضر ہوں. انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مطلوب کو قتل کرے گا یا خود مر جائے گا. انہوں نے اپنی تلواریں سنبھالی اور 17 رمضان کو ہر شخص اپنے مطلوبہ مقام کی طرف چل دیا. یعنی ان 3 نے مل کر کے ایک طرح سے 3 لوگوں کے قتل کا پروگرام بنایا، اور جن جن کو انہیں قتل کرنا تھا ان کی طرف نکل گئے. تو ابن الحنفیہ جو ہیں وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی مسجد میں حملہ کیا گیا، میں اس رات ان بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا جو دروازے کے قریب حالت نماز میں تھے. یعنی کہ پوری مسجد بھری ہوئی تھی اور دروازے کے قریب ان کو جگہ ملی ہوئی تھی، ابن الحنفیہ کو، محمد بن الحنفیہ کو. تو کہتے ہیں کہ میں جو دروازے کے قریب حالت نماز میں تھے وہاں پہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو ان میں سے کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے کی حالت میں تھا. اسی دوران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے. یعنی ابھی پہلے لوگ نوافل پڑھ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے. وہ حسب معمول آواز دیتے آ رہے تھے، اے لوگو آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. وہ جو ہی مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو مجھے ایک روشنی دکھائی دی. اس کے بعد میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، اے علی حکم صرف اللہ کا ہے، تیرا ہے نہ تیرے ساتھیوں کا. پھر مجھے ایک تلوار بھی نظر آئی. میں نے ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈالی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ آدمی جانے نہ پائے. لوگوں نے ہر طرف سے اس کا گھیراؤ کر لیا اور وہ پکڑا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. لوگوں کے ساتھ میں بھی آگے بڑھا. میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے، جان کے بدلے جان. اگر میں فوت ہو جاؤں تو اسے اسی طرح قتل کر دیا جائے جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو یہ معاملہ میں خود دیکھ لوں گا.
بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ سانحہ ہوا تو لوگ گھبرائے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ رکھا تھا. کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہی تھیں. انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اللہ تمہیں رسوا کرے. وہ کہنے لگا تم کس پر روتی ہو؟ اللہ کی قسم میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی اور 1000 درہم خرچ کر کے اسے زہر آلود کیا. یہ ضرب جو میں نے ان پر لگائی ہے اگر پورے شہر کے لوگوں پر بھی لگاتا تو ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچتا. عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، بہت سارے اطباء یعنی جو ڈاکٹرز تھے اس وقت کے وہ جمع ہوئے. ان میں سے ایک ماہر طب اسیر بن عمر والسکونی نے ایک بکری کا تازہ پھیپڑا لیا، اس میں سے ایک رگ نکالی اور اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کے زخم کی جگہ داخل کیا. پھر اس میں رگ میں پھونک ماری اور باہر نکال لی. دیکھا تو اس میں دماغ کی سفیدی بھی لگی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ چوٹ دماغ کے اندر دور تک اثر انداز ہوئی ہے. اپنا اس وقت کا ایک طریقہ تھا. ظاہر ہے آج کے سرجری کے طریقے الگ ہیں، اس وقت کے مرض کو سمجھنے کے اور سرجری کے طریقے الگ تھے. تو طبیب نے کہا کہ اب آپ کا فوت ہونا یقینی ہے. یعنی جب اس نے اس طرح کا ایک ٹیسٹ کر لیا تو اس نے کہا کہ وہ آپ کا بچنا ممکن نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جندب بن عبداللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور ان سے پوچھا، ہے امیر المومنین، اللہ نہ کرے اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر سکتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، تم خود زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو. یعنی اپنے بیٹے کے حق میں انہوں نے خلافت کی وصیت نہیں کی اور اس بات کو لوگوں کے مشورے پر چھوڑا. جیسا کہ دوسرے خلفاء کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کسی بھی خلیفہ نے اپنے بیٹے یا اپنے کسی اولاد کے بارے میں وصیت نہیں کی تھی. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، میں تم دونوں کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ کون سا وقت ہے، یہ ان کا وقت آخر ہے، شہادت یقینی ہے اور اولاد کو وصیت کیا فرما رہے ہیں. ایسے موقعوں پر عام حالات میں کیا وصیت کی جاتی ہے؟ فلاں کا خیال رکھنا، فلاں سے منہ نہیں موڑنا، یہ اتنا پیسہ چھوڑے جا رہا ہوں، اس کی اس طرح تقسیم کرنا، یہ کرنا اور وہ کرنا. اور اسی طرح اسی بات کے معاملے میں جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ رغبت بھی دلاتے ہیں جو بستر مرگ پر ہوتا ہے انسان اس کو. لیکن یہاں آپ دیکھیں تو سبق ملتا ہے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، میں تم دونوں کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. کبھی دنیا کے طلبگار نہ بنو. چند دینار ہر چند دنیا تمہیں چاہتی رہے، نہ ملنے والی چیز کا کبھی غم نہ کرو. حق پر قائم رہو، یتیم پر رحم کرو، لاچار کی مدد کرو، آخرت کے لیے عمل کرو، ظالم کا مقابلہ کرو، مظلوم کے مددگار بنو. جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اس پر عمل کرو. تم پر اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت اثر انداز نہ ہو. اللہ کے بارے میں اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہتا ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے بارے میں تو اس کی ملامت تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن الحنفیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے وہ باتیں یاد کر لی ہیں جو میں نے تمہارے دونوں بھائیوں کو وصیت کی ہیں؟ یعنی کہ یہ ایک دینی بھائی تھے آپس میں، تو اس طرح سے انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیا تمہارے دونوں بھائیوں کو جو میں نے وصیت کی ہے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو، کیا تم نے ان کو یاد کر لیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر فرمایا، میں تمہیں بھی ان سب باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں ان دونوں بھائیوں کی تکریم اور تعظیم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ان دونوں کا تم پر عظیم حق ہے. ان دونوں کا کہنا ماننا، کبھی نافرمانی نہ کرنا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تم دونوں کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے اس بھائی سے اچھا سلوک کرنا. بے شک یہ تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے بیٹے، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. بر وقت نماز قائم کرنے، برمحل زکوٰۃ ادا کرنے اور احسن طریقے سے وضو کرنے کی تاکید کرتا ہوں. بر وقت نماز قائم کرنے، برمحل زکوٰۃ ادا کرنے اور احسن طریقے سے وضو کرنے کی تاکید کرتا ہوں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے تو لوگ بہت کرتے ہیں اور ان کے غم میں روتے بھی بہت ہیں، اور ان رونے والوں کی تعداد بہت زیادہ بھی ہے، لیکن کوئی ان کی وصیتوں کا کسی کو علم بھی ہے کیا کیا وصیتیں کی انہوں نے. اور اپنی موت کے وقت، میرے بیٹے میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، بر وقت نماز قائم کرنے، برمحل زکوٰۃ ادا کرنے اور احسن طریقے سے وضو کرنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور مانع زکوٰۃ کی نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی جو زکوٰۃ کو روکتا ہے اور نہیں ادا کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کس وجہ سے نہیں ہوتی؟ طہارت کے بغیر نہیں ہوتی. اور زکوٰۃ کس کی، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. آپ سوچیں کہ نماز اگر ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن زکوٰۃ میں ہماری کوتاہی ہوتی رہتی ہے اور ہم اگلے سال اور اگلے سال پر اس کو رکھتے رہتے ہیں، یہ دیتے ہی نہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں، یہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس سے نکالنے اور ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم زکوٰۃ دینے سے بچ جائیں. طرح طرح کے طریقے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو پھر نماز تو قبول نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی نماز کا ادا کرنے کا حکم دیا گیا وہیں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قرآن میں کتنی جگہ یہ چیز آتی ہے. کیا فرمایا؟ مانع زکوٰۃ کی نماز قبول نہیں ہوتی. تمہیں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ دوسروں کی غلطی معاف کر دو. یہ سب وصیتیں کس وقت ہو رہی ہیں؟ جب موت سر پہ کھڑی ہوئی ہے. اب معلوم ہے کہ وفات تو ہونی ہے، شہادت کا درجہ ملنا ہے، اور اس وقت انسان کے اتنے ہوش حواس ہوں کہ وہ نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ سب کو خیر خواہی کی نصیحت کرے. تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ دوسروں کی غلطی معاف کر دو، غصہ پی جاؤ، صلہ رحمی سے کام لو، جہالت کے مقابلے میں بردباری، دین میں تفقہ، معاملات میں ثابت قدمی، تلاوت قرآن میں باقاعدگی، اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کا طریقہ اختیار کرو. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنے جامع جملے ہیں اور کتنی مکمل نصیحت ہے یہ. جہالت کے مقابلے میں بردباری یعنی سنجیدگی، دین میں تفقہ یعنی سمجھداری، معاملات میں ثابت قدمی، تلاوت قرآن میں باقاعدگی، اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کا طریقہ اختیار کرو. نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور فواحش سے دور بھاگو. یعنی کوئی بھی فحش چیز ہے اس کو دیکھنا، سننا، اس کو اختیار کرنا، ان سے تم خالی دور رہو نہیں، دور بھاگو. یعنی بالکل بھی کسی طرح کی قربت نہ ہو تمہاری. بوقت وفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت فرمائی اس میں یہ بھی ہے کہ یہ علی بن ابی طالب کی وصیت ہے. انہوں نے وصیت کی ہے کہ وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ دین حنیف کو دیگر تمام ادیان پر غالب کر دیں، ہرچند یہ بات مشرکین کو ناپسند ہو. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اس اللہ کے لیے ہے، سب اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں فرما بردار مسلمانوں میں سے ہوں. اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں اور اپنی تمام اولاد اور اہل خانہ کو رب کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں. تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار مسلمان ہو. تم سب مل کر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. میں نے سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، باہمی معاملات میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا. بہت غور طلب جملے، بہت اس کو یعنی کہ سمجھ کے سننے کی ضرورت ہے، سرسری طور سے نہیں. اور ممکن ہو تو دوبارہ بھی سنیے گا جب ہم آپ کو پوسٹ کرتے ہیں ریکارڈنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، باہمی معاملات میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا یعنی آپس کے معاملات میں عمومی طور پر نماز اور روزے سے بھی زیادہ فضیلت والا کام ہے. آپس کی اصلاح نماز اور روزے سے بھی زیادہ فضیلت والا کام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ آدمی چھوڑ دے اور بس اصلاح میں لگ جائے. فضیلت بتائی گئی اس کی.
اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کتاب آسان فرما دے گا۔ حساب کتاب کی آسانی کا سب کو فکر ہوتی ہے نا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، یعنی ان کے معاملات کو دیکھو، ان کے حالات کو دیکھو، کیسے رہے وہ ضرورت مند تو نہیں ہے، اور پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کتاب آسان فرما دے گا۔ جس کی خواہش ہے حساب کتاب آسان ہونے کی، جو کہ سبھی کی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہم کو کرنا ہوگا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کریں، اور ان کی ضروریات کو پتہ کریں، ان کے معاملات کو پتہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم غافل بیٹھیں، دنیا بھر میں تو ہم سخاوت اور صدقہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو قریبی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا ہمیں عطا ہی پتہ کچھ نہیں کہ وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے زیر سایہ ضائع نہ ہونے پائیں، ضائع نہ ہونے پائیں۔ ضائع نہ ہونے پائیں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خالی زندہ رہیں اور مرے نہیں، ان کو صرف کھانا کپڑا دے دو۔ ضائع انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کام کا نہیں رہتا، جب علم سے اس کی زندگی روشن نہیں ہوتی، تو وہ چاہے یتیم ہو یا نہ ہو، وہ ایک طرح سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اندھیروں میں رہنے والا انسان کسی کو نظر آتا ہے، اور جہالت اندھیرا ہے، کیونکہ اس اندھیرے میں رہنے والا انسان تو پھر دنیا میں کسی طرح کی بھی سمجھ بوجھ حاصل کر ہی نہیں سکتا، نہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزار سکتا ہے، نہ اپنی دنیا کو اپنی معیشت کے لیے بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے۔ تو دونوں ہی طرح کے علم ضروری ہیں۔ تو وہ کیا فرمائے کہ ضائع نہ کرو ان کو، یعنی ان کا ہر طرح سے بندوبست کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ تم ان کی ہر طرح دیکھ بھال کرو، ان کے کھانے پینے کی بھی، ان کے رہنے سہنے کی بھی، ان کے کپڑے لتے کی بھی، اور علم کے میدان میں ان کے آگے بڑھنے کی بھی، ان کے دین کی بھی، ان کے آخرت کی بھی۔ پھر فرمایا اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر کر رہو۔ ہمسایوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وصیت فرماتے رہے، تاکہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمارا وارث قرار دیں گے۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، تم اس پر عمل کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جاؤ۔ سبقت کون لے جا سکتا ہے؟ جو محنت کرے گا، جو اپنا وقت فارغ کرے گا، جو شعوری زندگی گزارے گا۔ تم اس پر عمل کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جاؤ۔ نماز کا بہت دھیان رکھو، خالی دھیان نہیں، بہت دھیان رکھو۔ اللہ کو نہ بھولو، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ زکوٰۃ اللہ کا غصہ بجھانے والی چیز ہے، اللہ کا غصہ بجھانے والی چیز ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ سے ڈرو، تمہارے سامنے ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ ظلم کیے جانے سے مطلب کیا ہے؟ کہ نہ ان کو برا بھلا کہا جائے، اور نہ ان کی سنتوں کو پامال کر کے بدعتوں کو اختیار کیا جائے۔ یہ بھی ظلم کا ایک طریقہ ہے۔ تمہارے سامنے ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خیر و بھلائی کی وصیت فرمائی ہے۔ فقراء و مساکین کا خیال رکھو، اپنی معیشت میں انہیں بھی شریک کرو۔ اپنے زیر دست لوگوں کا خیال رکھو، یعنی جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان سب کا خیال رکھو۔ ایک شوہر اپنے خاندان کا، ایک ماں اپنے ماتحت جو بھی اس کے ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کا گھر ہے، بار ہے، اور دوسرے لوگ جو بھی ماتحت ہیں، ایک کمپنی ہے اس میں جو بھی ورکرز ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کیا فرمایا کہ اپنے زیر دست لوگوں کا خیال رکھو۔ نماز کا بہت توجہ سے اہتمام کرو۔ آپ دیکھیں دوسری بار، نماز کا بہت توجہ سے اہتمام کرو۔ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ لوگوں سے اچھے لب و لہجے میں بات کرو۔ کیسے بات کرو لوگوں سے؟ اچھے لب و لہجے میں، نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اس طرح کے لوگ کسی کا دل نہ دکھے۔ تمہاری بات چیت کا انداز وہ ہونا چاہیے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وہ ہم تو بہت صاف گو ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہماری زبان پہ ہوتا ہے. تو ایسی صاف گوئی جو ہے ہمارے دین میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ایسی صاف گوئی کی بات کو اس انداز سے دوسرے سے کہنا کہ اس کو اپنی غلطی بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کا دل بھی نہ دکھے، یہ بڑی حکمت کی بات ہے. تو لب و لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کا دل دکھا جائے. لوگوں سے اچھے لب و لہجے میں بات کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی ذمہ داری کبھی نہ بھولنا، مبادہ اس غفلت کے نتیجے میں برے لوگ تم پر حکمراں بن جائیں، پھر تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں. قطع تعلقی اور فرقہ واریت سے اجتناب کرو. نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. گناہ اور زیادتی میں ہرگز تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہو، وہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اہل بیت کی حفاظت فرمائے اور تمہارے مابین تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سدا بہار بنا دے. خوبصورت دعائیں، کتنی خوبصورت دعائیں. اللہ تعالیٰ تمہارے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی حفاظت فرمائے، تمہارے مابین تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سدا بہار بنا دے. اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تم سب کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف لا الہ الا اللہ ہی کے الفاظ پڑھ سکے. یہی مقدس کلمہ پڑھتے پڑھتے اسلام کے اس عظیم الشان سپوت کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا، رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً. یہ سانحہ سن 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں پیش آیا. ایک روایت کے مطابق وہ 21 رمضان کی صبح شہادت سے سرفراز ہوئے. اس روایت کو اس پر محمول کیا گیا ہے کہ اس تاریخ کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے کیونکہ اس بدبخت ابن ملجم کے حملے اور ضربات کے بعد وہ 3 دن تک زندہ رہے. تو یہ ان کی زندگی کے آخری الفاظ تھے، آخری وقت تھا، آخری خطبہ تھا ان کا، اور جس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں. اگر ایک ایک جملے کو ہم پڑھیں اور غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ خیر خواہ کون ہوتا ہے اور یہ خلفائے راشدین کون تھے. حقیقت میں کیا حکمت تھی ان کے اندر، کیا خیر خواہی تھی کہ ان کا مقابلہ نہیں، اور کتنی جامع الفاظ تھے. ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس پر اگر غور کرے انسان نا تو کئی دن لگا دے اس پر غور کرنے میں. کہ ایک شخص وہ ہے جو موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی فکر ہونی چاہیے لیکن اس کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے. کلمہ بھی پڑھا ہے کب انہوں نے؟ آخر میں، آخری الفاظ تھے ان کے. اس سے پہلے تک وصیت فرماتے رہے، نصیحت فرماتے رہے، امت کی فکر میں گلتے رہے، اسی کے خیر خواہی میں اپنے دماغ کو انہوں نے لگائے رکھا. تو سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے لیے اگر رضی اللہ عنہم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے تو بالکل حقیقت ہے، بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. ہم جب بھی ان کا نام لیں ان کے لیے یہ دعا ہماری زبان پر ضرور ہونا چاہیے. ان کا نام لیتے وقت کبھی خالی نام نہ لیں، حضرت علی نے یہ کیا، حضرت عثمان نے وہ کیا. ضرور کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے راضی ہے ان کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. آگے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا. خلیفہ بن خیاط کے بیان کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے اور 6 دن ہے. بعض نے 3 دن اور بعض نے 14 دن لکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے اور 3 دن ہے کیونکہ 35 سن ہجری کے ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو آپ کی بیعت خلافت لی گئی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 40 ہجری ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو ہوئی. حضرت حسن اور حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا. 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیص شامل نہیں تھی. خلیفہ وقت ہے، 3 کیا 10 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا تھا، لیکن اپنے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں نا ان لوگوں نے. 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیص شامل نہیں تھی. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. انہوں نے 4 تکبیرات پڑھیں اور بغیر سند کی ایک روایت کے مطابق 9 عدد تکبیرات پڑھیں.
یعنی ایک ایسی بھی روایت ملتی ہے جس کی سند سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے 9 تکبیرات بھی پڑھی، لیکن زیادہ جو راجح ہے وہ یہی کہ انہوں نے 4 تکبیرات کے ساتھ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہاں سے ایک اور بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کے اپنے بیٹے نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بیٹے اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کل کو ان کے والدین کا اگر انتقال ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ وہ خود پڑھا سکیں۔ کتنوں نے ہم میں سے تیار کیا ہوا اپنے بیٹوں کو اس کام کے لیے؟ کتنوں نے سکھائی ہوئی ہے جنازے کی دعا اپنے بچوں کو، جنازے کی نماز کا طریقہ اپنے بچوں کو؟ کتنوں نے وصیت کی ہوئی ہم میں سے کہ میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ تم پڑھانا میرے بیٹے؟ یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو بہت ساری چیزوں کی تیاری کراتے ہیں، لیکن ہم اپنی آخرت کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنانے کی تیاری میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جو ہمارے اپنے ہی حق میں برا ہے۔ تو جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں نا، تو خالی ہم اس بات پر نہ روئیں کہ اچھا ان کے بیٹے نے پڑھائی تھی تو ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، یہ اس سے سبق لیں کہ اس میں ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اب کیسی تیاری کرانی ہے اپنے بچوں کو کہ کل کو ہم مر جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے، اس کو وہ دعائیں آتی ہوں جو والدین کے لیے ان کی مغفرت کے لیے کی جانی چاہیے، ان کو استغفار کی دعائیں سکھائیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ان کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، تو اس وقت کے لیے انہیں کیا کرنا ہے اپنے والدین کے لیے۔ کیا اس وقت کو صرف دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اور بانٹتے ہوئے گزارنا ہے، یا پھر اس وقت پر ان کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میرے دادا کا جب انتقال ہوا، اس وقت میں گریڈ 8 میں تھی، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے واقعہ۔ ہارٹ فیل ہو گیا تھا ان کا، اور وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اور اس وقت اس طرح کے سیل فونز کی اور باقی چیزوں کی سہولتیں بھی نہیں تھیں، لہٰذا جس وقت میں اور میرے والد کا یہ دستور تھا کہ جب سے وہ بیمار رہنے لگے تھے، اور وہ بھی ڈاکٹر تھے، تو ان کی ایک خواہش تھی کہ نہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہیں گے۔ 2 سال لا کر کے بہت کہہ سن کے ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا، لیکن پھر بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں، اب میں ٹھیک ہوں اور میں اپنے کام سے لگا رہنا چاہتا ہوں، اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خیر ان کی خواہش کے مطابق وہ دوبارہ اپنے شہر میں منتقل ہو گئے۔ ان کے لیے باقاعدہ نوکر جا کر سب چیزوں کا انتظام کر دیا گیا۔ تو والد کا میرے معمول تھا کہ وہ سیٹرڈے کی شام کو نکلتے تھے، سنڈے کی صبح پہنچ جاتے تھے ان کے پاس، اور پھر اس کے بعد پورا سنڈے کا دن ان کے ساتھ گزارتے تھے، اپنی چھٹی کا جو دن ہوتا تھا، اور سنڈے کی رات میں وہاں سے چل کے منڈے کو دوبارہ صبح واپس آ جاتے تھے لکھنؤ۔ تو انہوں نے اپنا معمول بنایا ہوتا، لیکن جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن وہ سنڈے کی صبح تھی، اور جب وہ پہنچے تو ان کا انتقال ہوئے ہوئے بس کچھ ہی دیر ہوئی تھی، اور گھر میں میری دادی تھیں اور وہ نوکر چاکر تھے۔ تو بہرحال وہ ایک ثانیہ ہونا تھا، ہو گیا، موت تو برحق ہے۔ بہرحال ہارٹ فیل تھا، لہٰذا پہلے سے کسی کو اتا پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم لوگ فوراً پہنچے، پورا دن شدید بارش کا دن تھا، وہ بہت بارش، اور جنازہ بھی اٹھایا جانا تھا۔ میں صرف آپ لوگ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ انسان اپنے پیچھے اگر نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے تو وہ اولاد اس کے لیے کس قدر خیر کا باعث ہوتی ہے، اس لیے میں یہ واقعہ یہاں پہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ پورا دن شدید بارش کا تھا، یہی ہوتا رہا کہ عصر کے بعد جنازہ اٹھایا جائے یا مغرب کے بعد اٹھایا جائے، کس وقت اٹھایا جائے جنازہ کہ جو بارش میں تھوڑی سی کمی ہو جائے۔ اور لوگوں کا ہجوم کا یہ عالم تھا کہ آس پاس کے گاؤں تک سے لوگ آ گئے تھے، کیونکہ بہت زیادہ مشہور تھے، اس بارش میں بھی اتنا ہجوم تھا۔ تو بہرحال جنازہ اٹھا دیا گیا عصر کے بعد، اور ان کی تدفین ہو گئی۔ اس کے بعد میرے والد واپس نہیں آئے، گھر واپس نہیں آئے، تو لوگوں کو بہت تشویش تھی، الگ الگ سی باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے۔ سیل فون تو تھے نہیں کہ جو فوراً رابطہ قائم کر لیا جاتا، پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں چلے گئے۔
خیر بہرحال لوگ اپنے اپنے غم میں مبتلا تھے، اپنی باتوں میں مبتلا تھے، لیکن جو کہ بڑے بیٹے کی حیثیت سے وہی تھے، اور میرے چھوٹے جو چچا تھے وہاں موجود نہیں تھے اس وقت، پڑھائی کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے، تو لہٰذا والد کی ہی سب کو تلاش تھی، اور کچھ لوگ برا بھلا بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کون سی بات ہے ایسے موقع پر غائب ہو گئے، کچھ کو فکر تھی، کچھ کو الگ الگ انداز تھے بات چیت کرنے کے لوگوں کے۔ دوسری صبح یعنی کہ وہ پوری رات گزر گئی، اور دوسری صبح جب وہ آئے ہیں تو ان کا حال یہ تھا کہ کپڑے بالکل ایک طرح سے بالکل گرد آلود تھے، مٹی میں، چہرے تک پر کیچڑ کے نشان تھے۔ تو آتے ہی ان پر ایک سوالات کی بوچھار ہوئی، کیا کہاں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب جو دیا وہ آج تک ہمارے دلوں پر نقش ہے کہ وہ میرے والد کی قبر میں پہلی رات تھی، اور ان کا سب سے زیادہ حق تھا کہ میں اولاد ہونے کے ناطے ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں، اور یہ پوری رات میں نے اسی کام میں گزاری۔ تو سبحان اللہ، میں سوچتی ہوں کہ واقعی یہ ہوتی ہے حقیقی محبت۔ یہ حقیقی محبت نہیں ہوتی کہ لوگ بیٹھ کر کے جہاں جس کا انتقال ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے دعوتیں کھاتے ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہوتے ہیں، وقت گزاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی جس کو کہتے ہیں اپنے جھوٹے غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کو تو حقیقت میں غم ہوتا ہے، لیکن کچھ صرف اس طرح سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر والے جو ہیں وہ بیچارے خاموشی نہ ہو پائیں، روتے ہی رہ جائیں، ان کی آنکھوں سے آنسو تھمے ہی نہیں۔ تو یہ حقیقی غم گساری یہ نہیں ہے۔ حقیقی غم گساری یہ ہے کہ جو چلا گیا اس کے حق میں دعا خیر کی جائے، اس کے لیے صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، ایسے کاموں پر غور کیا جائے جو اس کے لیے باعث خیر ہوں، کیونکہ قبر کی پہلی رات تو بہرحال آنی ہے نا، ہر ایک پر آنی ہے، اور وہ سب سے سخت رات ہے، کیونکہ رات یا دن جو بھی ہے جس وقت میں بھی انسان کو دفن کیا گیا اس کے فوراً بعد یعنی کہ قدموں کی چاپ ختم نہیں ہوتی، جانے والوں کی سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور منکر نکیر جو ہیں وہ سوال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور سب سے سخت وقت ہے۔ ایک مومن کے لیے تو بہت ہی آرام کا وقت ہے وہ، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت وقت ہے وہ، کیونکہ اس کے بعد اس کے لیے اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے سارے سوالات کے جوابات صحیح دیے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ گار کے لیے پھر وہ کیسا وقت ہے؟ اس وقت پر آسرا کس چیز کا ہوگا؟ ان دعاؤں کا جو مغفرت کے لیے کی جائیں، کیونکہ دعائیں تو پہنچائی جاتی ہیں، ان اعمال کا جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوں۔ تو یہ فکر کی ضرورت ہے، اور یہ فکر کب ہوگی؟ جب ہم خود بھی پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ قبر موت کے بعد کا وقت ہوتا کیسا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ ہم ڈر کے مارے نہیں پڑھاتے، ہم جنازوں میں بچوں کو ڈر کے مارے نہیں بھیجتے کہ بچے ڈر جائیں گے ہمارے، ان کو الگ کر دیتے ہیں، کسی دوسرے گھر بھیج دیتے ہیں کہ ان پہ خوف اور دہشت طاری ہو جائے گی۔ وہ ہارر موویز دیکھتے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ڈر جائیں گے، لیکن جو زندگی کی حقیقتیں ہیں اسے بتاتے وقت ہمیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے دہل جائیں گے۔ آپ یقین مانیے کہ جتنا انسان قبر کو قریب سے دیکھ کر کے زندگی کے سبق سیکھتا ہے اتنا کتابوں سے پڑھ کر نہیں سیکھتا۔ میرے خود اپنے بیٹے نے بتایا کہ وہ مدینہ منورہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے جنت البقیع گئے، اور کئی دفعہ انہوں نے جنازوں کی تدفین ہوتے ہوئے انہیں دکھایا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے جو ذہنوں کے اندر ایک الگ ہی قسم کے خیالات نے اپنی جگہ پکڑی ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو دیکھ کر انسان جو سیکھتا ہے نا وہ اس کے لیے بالکل ایسا ہوتا ہے کہ پھر واقعی ذہنوں کے اندر وہ چیز جم جاتی ہے، رہ جاتی ہے، اور اس سے انسان سیکھتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس لیے بالکل نہ ڈرا کریں کہ یہ بچے دہل جائیں گے، ان کو زندگی کی حقیقتوں سے قریب ہونے دیں، سیکھنے دیں، تاکہ ان کے اندر سے اس مادی دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں ان کی زندگیوں سے، اور یہ متوجہ ہوں کہ یہ ہے ہماری اصلی زندگی، جانا یہاں پر۔ تو یہ جو ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے خلفاء تھے، ان کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ جو ہے وہ ہے، جو جنگیں انہوں نے لڑیں، جو اسلامی ریاست کو انہوں نے وسعت دی، جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی اور اسلامی حکومت کو بڑھانے میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، وہ تو ایک بالکل الگ داستان ہے جس کو اگر ہم پڑھیں تو کئی کتابیں اس پر لکھی گئیں اور پورے واقعات کی تفصیل اس میں دی گئی۔ وہ ایک الگ موضوع ہے اگر ہم تاریخ کی حیثیت سے ان کے واقعات کو پڑھیں، لیکن چونکہ ہمارے اس کلاس کا جو ایک مقصد ہے وہ ہے سیکھنا،
اور عمل کو اپنی زندگیوں کے لیے عمل کی باتوں کو نکالنا، تو اس کے لیے ہم ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے خصوصیات اور ان کی زندگی کے وہ واقعات پڑھتے ہیں جس سے ہم اپنے لیے عمل کے موتی چن سکیں اور اپنی زندگیوں کو ہم بہتر بنا سکیں۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو یہ واقعہ ہے ان کے وفات کے وقت کا، اور اس وقت پہ جو انہوں نے نصیحتیں کی، جو خطبہ دیا، جو باتیں کی اپنی اولاد کے ساتھ، اور پھر ان کو آگے کے لیے جس طرح سے راستہ سجھایا، سبحان اللہ، وہ ایسا ہے کہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھیں۔ تو ان کی قبر کی جگہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابن الجوزی نے اس بارے میں متعدد روایات نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون سا قول زیادہ صحیح ہے، اور اس میں سے کچھ روایات جو نقل کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جامع مسجد کے نزدیک کھلی جگہ پر نماز فجر کے بعد دفن کر دیا۔ یہ جگہ کندہ کے ابواب کے قریب ہے۔ وہاں لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، پھر ان کے واپس جانے سے پہلے تدفین عمل میں آئی۔ اسی جیسی دوسری روایت میں ہے کہ انہیں کوفہ میں قصر عمارت کے قریب جامع مسجد کے پاس رات کو دفن کیا گیا، اور ان کے قبر کا مقام عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو اس میں روایات تھوڑی سی مختلف ہیں، کیونکہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہو سکی وہ جگہ، مشہور کی نہیں گئی، ہو تو جاتی کہ تاکہ لوگ جو ہیں پھر اس سے جا کر کے وہاں پر کوئی غلط کام نہ کریں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا تو اس وقت پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجسم تصویر ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا، گزشتہ کل تم سے ایک عظیم شخصیت جدا ہو گئی ہے۔ کیسی شخصیت؟ ایک عظیم شخصیت جدا ہو گئی ہے۔ علم و ادراک میں وہ اولین اور آخرین پر سبقت لے جانے والے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جھنڈا دے کر روانہ فرماتے تھے، یعنی جنگوں کے وقت میں جھنڈا دے کر روانہ فرماتے تھے کہ وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کوئی سونا چاندی پیچھے نہیں چھوڑا، صرف 700 درہم ہیں، یہ انہوں نے اپنے گھر کے خادم کے لیے محفوظ فرمائے تھے۔ یعنی وہ 700 درہم بھی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے خادم کے لیے محفوظ فرمائے تھے۔ تو اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ بھی نظر آتا ہے ہم کو، بہت ہی سونے جیسے لفظوں والا۔ ربیعہ الجرشی سے روایت ہے کہ ایک آدمی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ارے کیا تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ان کے 4 مناقب بہت معروف ہیں۔ مناقب یعنی ان کے خصوصیات بہت معروف ہیں، کاش ان میں سے ایک وصف ہی مجھ میں ہوتا۔ انہوں نے حمر النعم یعنی سرخ اونٹوں والی حدیث کا ذکر کیا اور فرمان نبوی سنایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا۔ پھر یہ فرمان نبوی سنایا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا درجہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مولا ہیں، اور مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست ہیں۔ میں جس کا دوست ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے دوست ہیں۔ تو یہ جو مولا علی کی بات ہے، تو اس میں جو مولا علی کہا جاتا ہے اس کا ایک بالکل الگ میننگ نکالتے ہیں لوگ، وہ میننگ نہیں ہے یہاں پر۔ مولا سے مطلب ہے دوست، موالات سے مطلب ہے دوستی، ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کا اس وقت میں کیا حال ہوا جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں سنا، تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے دشمن تھے،
اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بالکل بنتی نہیں تھی، اور اس طرح کے مختلف. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت غلط تصور قائم کر لیتے ہیں، جبکہ وہ ایک صحابی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت قریبی تعلق تھا. سیاسی بنیادوں پر کچھ اجتہادی جو بھی باتیں ہوئی ہوں آپس میں ان دونوں کے درمیان، لیکن اس کے تعلق سے ہمیں یہ کہنے کا بالکل بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی دشمنیوں کا اعلان کرتے پھریں یا پھر ہم ان سے اپنی دشمنی کا اظہار کریں. تو یہ ہمارے لیے قطعی جائز نہیں. جب شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو وہ رونے لگے. ان کی بیوی نے کہا، آپ ان کی شہادت پر رو رہے ہیں حالانکہ آپ ان کے خلاف لڑتے رہے. انہوں نے کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم جانتی ہی نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لوگ کتنے بڑے صاحب علم و فضل اور فقیہ سے محروم ہو گئے ہیں. ان کے بھائی عتبہ نے بات سن لی اور کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل شام آپ کی بات سن لیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چھوڑو، ایسی باتیں نہ کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زرار السدائی سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور کمالات بیان کرو. ان کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کے لیے کسی سے کہا. انہوں نے کہا، امیر المومنین مجھے معاف کیجیے. انہوں نے اصرار کیا اور فرمایا، تمہیں ان کے اوصاف اور خوبیاں ضرور بیان کرنا ہوں گی. انہوں نے کہا، اچھا تو سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دور اندیش تھے، بہت بہادر انسان تھے. یعنی یہ جو صاحب تھے جو ہچکچا رہے تھے بتانے سے، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ان دونوں میں آپس میں جنگ ہو چکی ہے، یہ دونوں آپس کے مخالف ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں ان کی تعریفیں بیان کروں تو یہ پھر بعد میں مجھے اس کا کوئی ہرجانہ دینا پڑے. تو لہٰذا وہ تھوڑا ہچکچا رہے تھے. لیکن جب انہوں نے ان سے اصرار کیا کہ نہیں تم بیان کرو ان کے اوصاف اور خوبیاں، تو انہوں نے بیان کیا اور کہا، اچھا تو سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دور اندیش تھے، بہت بہادر انسان تھے، ہمیشہ فیصلہ کن بات کرتے تھے، عدل پر مبنی فیصلے دیتے تھے، علم ان کے پہلوؤں سے پھوٹتا تھا، حکمت و دانائی ان کے منہ سے بولتی تھی، دنیا اور اس کی زیب و زینت سے بڑی وحشت محسوس فرماتے تھے، رات کی خاموشی سے بہت مایوس تھے، طویل غور و فکر کرنے والے تھے، اللہ کے خوف سے آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی تھی، معمولی لباس پہنتے تھے، سادہ کھانا پسند فرماتے تھے. وہ ہمارے درمیان ہوتے تو ہم میں سے ایک ہوتے، یعنی کوئی الگ سا نہیں لگتا تھا کہ کوئی بڑے عہدے والا شخص ہے. جب ہم ان سے سوال کرتے تو جواب ضرور مرحمت فرماتے، اور کوئی استفسار کرتے یعنی کچھ پوچھتے تو ضرور جوابی طور پر مطلع کرتے تھے. ہم ان کا قرب حاصل کرنے کے باوجود ان کے روب کے باعث ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. وہ دینداروں کی بہت عزت کرتے تھے، مساکین کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، بڑے سے بڑا طاقتور شخص ان سے ناحق بات نہیں منوا سکتا تھا، کمزور ان کے عدل سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اکثر انہیں دیکھا جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تھا، وہ اپنی داڑھی کو پکڑے سانپ سے ڈسے ہوئے انسان کی طرح انتہائی بے قراری سے بہت غمزدہ انسان کی مانند آنسو بہا رہے ہوتے تھے اور بار بار فرماتے تھے، اے دنیا چلی جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، دور جا، دور ہو جا، میں نے تجھے ایسی قطعی طلاق دے دی ہے کہ اب رجوع کا کوئی امکان نہیں. آزاد راہ قلیل ہے، سفر بہت بعید ہے اور راستے وحشتناک ہیں. یہ سن کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا، اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ بالکل ایسے ہی تھے جس طرح تم نے بیان کیا. اچھا ہے زرار، یہ بتاؤ کہ ان کی شہادت پر تمہارے غم کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا، میرا غم اس شخص جیسا ہے جس کا بچہ اس کی گود میں ہو اور اسے ذبح کر دیا جائے، یعنی اتنا زیادہ میرے اندر غم ہے. میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گیا. اسی دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. انہیں ایک گھر میں داخل کر دیا گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا. میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. اچانک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے باہر آئے اور کہا، رب کعبہ کی قسم، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. بعد ازاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ باہر آئے اور کہا، رب کعبہ کی قسم، مجھے بخش دیا گیا.
ابن عساکر نے ابو ذرا الرازی سے روایت کیا کہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی۔ تو ابو ذرا نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، معاویہ کا رب رحیم ہے اور معاویہ کا مد مقابل رجل کریم ہے، تمہارا ان دونوں کے بیچ کیا دخل ہے؟ وہی بات کہ ہمارا کوئی دخل نہیں کہ ان کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات تھے اس کو لے کر کے ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بخشش کا فیصلہ فرما لیا، رضی اللہ عنہ مجمعین ان کے لیے کہہ دیا، تو سبحان اللہ، وہ بخشے بخشائے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن سے اپنی رضا کا وعدہ فرمایا۔ ان سے اگر کوئی اس دنیا میں غلطیاں ہوئی بھی تو ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے، ان کا رب انشاءاللہ ان کی بخشش فرمانے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف ٹھیک نشانے پر لگنے والا تیر تھے۔ وہ اس امت کے ربانی شخصیت تھے۔ وہ فضیلت اور سبقت الاسلام کے درجے پر فائز تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی قرابت دار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں کبھی سست روی کا شکار نہیں ہوئے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں تھی، نہ وہ اللہ کے مال میں کوئی ناجائز راستہ اختیار کرتے تھے۔ قرآنی احکام میں ہمیشہ راہ عظیمت اختیار کرتے تھے۔ بس یہ تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ آج 4 خلفاء کا، جو کہ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، 4 صحابہ کرام کا تذکرہ ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم 5ویں پر آئیں گے۔ نیکسٹ کلاس سے ہم 5ویں عشرہ مبشرہ صحابی کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے اس بات کی کہ یہ سلسلہ ہمارا جب تک چلے، جب تک ہمارے ساتھ رہیں اور باقی لوگوں کو بھی لا کر کے اس میں شریک کرانے کی کوشش کریں، تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ ایک صحیح علم سے مستفید ہو سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس میں تمیز کر سکیں، اپنے ان صحابہ کرام کے بارے میں غلط نظریات سے نکل سکیں اور ان کے بارے میں جو صحیح باتیں ہیں وہ ان کو پتہ چلیں، تاکہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، کیونکہ جب تک محبت نہیں ہوتی عمل کے راستے آسان نہیں ہوتے، اور اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں ان کی کہی ہوئی باتوں پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں علم حاصل کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.